بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ابو جہل وہ بدبخت کافر تھا جس نے ساری زندگی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف اور دکھ کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ فرعون اور نمرود کی موت کی طرح ابو جہل بھی کتے کی موت مرا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جنگ بدر کا میدان لگا ہوا تھا کہ معاذ اور مواز میرے پاس آئے۔ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ چچا جان ان لوگوں میں سے ابو جہل کون ہے؟ میں نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے ان کو بتایا کہ وہ ابو جہل ہے۔ انہوں نے کہا کہ چچا جان، اس ظالم نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی دکھ اور تکالیف پہنچائی ہیں، اس لیے ہم ابو جہل کو نہیں چھوڑیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جوں ہی میں نے ان بچوں کو ابو جہل کا بتایا تو وہ بچے بجلی کی رفتار کے ساتھ ابو جہل کی طرف بھاگے۔ انہوں نے ابو جہل پر ایک زوردار ضرب لگائی۔ ان کی پہلی ہی ضرب سے ابو جہل اونٹ سے نیچے گر گیا۔ پھر انہوں نے ابو جہل کے پاؤں پر تلوار کا وار کر کے اس کا پاؤں ہی ٹانگ سے الگ کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ابو جہل کے بیٹا اکرمہ دیکھ رہا تھا۔ اکرمہ نے وار کر کے میرے بازو کو کاٹ دیا۔ میرا بازو کندھے سے لٹک رہا تھا، پھر میں لٹکتے ہوئے بازو کے ساتھ بھی بڑی تیزی کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ جب بازو نے مجھے بہت ہی زیادہ تنگ کرنا شروع کیا تو میں نے بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا اور زور لگا کر بازو کو اپنے تن سے جدا کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے موقع پا کر ابو جہل پر پھر وار کیا، جس سے ابو جہل کے جسم سے خون کے فوارے جاری ہو گئے۔ ابو جہل کی موت کی گھاٹ اتار کر یہ دونوں بچے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ظالم ابو جہل کو قتل کر کے آئے ہیں۔ تبرہ میں بیان کیا گیا ہے کہ ابو جہل ابھی قتل نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ درد سے چلا رہا تھا، تڑپ تڑپ کر درد سے چلاتے ہوئے موت کا انتظار کر رہا تھا۔ جب جنگ بدر ختم ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو حکم جاری کیا کہ ابو جہل کو تلاش کیا جائے۔ سب صحابہ اکرام ابو جہل کی تلاش میں مگن ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رحمۃ اللہ علیہ بھی ان میں شامل تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کو ابو جہل کی ایک نشانی بتائی کہ ابو جہل کے گھٹنے پر نشان ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ابو جہل کے گھٹنے پر وہ نشان کس طرح آیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ میں اور ابو جہل عبداللہ بن جدعان کے گھر دعوت میں شامل تھے۔ اس وقت تمہاری عمریں بہت ہی چھوٹی تھیں۔ ہم دونوں میں کسی بات کو لے کر لڑائی ہوئی۔ میں نے ابو جہل کو زور سے دھکا دیا، جس کی وجہ سے ابو جہل زمین پر گر پڑا۔ ابو جہل کے گھٹنے پر گہرا زخم آ گیا۔ وہ زخم تو ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن اس کا نشان آج بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں میدان میں ہر لاش کو الٹا کر دیکھ رہا تھا کہ مجھے ایک جگہ پر ابو جہل زخمی حالت میں نظر آیا۔ میں اس پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ابھی مرا نہیں تھا، بلکہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کے جسم سے خون کے فوارے جاری تھے۔ پھر میں نے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانی کو دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہی ابو جہل ہے۔ میں نے اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ کر اس کو زور سے گھسیٹا تو درد کے مارے اس کی چیخیں نکل پڑیں۔ میں نے ابو جہل سے مخاطب ہو کر کہا، اے خدا کے دشمن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا۔ ابو جہل مجھ سے کہنے لگا کہ اس میں ذلت والی کیا بات ہے؟ میں تو اس آدمی سے بدلہ لینے کے لیے یہاں آیا تھا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کر دیا ہے۔ اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ بتاؤ، اس جنگ میں فتح کن کی ہوئی ہے؟ میں نے کہا کہ اس جنگ میں فتح اللہ تعالیٰ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی۔ پھر اس نے کہا کہ اے ابن مسعود، چرواہا ہے، تو بہت ہی اونچی جگہ پہنچ گیا ہے۔ دوسرا قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے
کہ میں نے ابو جہل سے کہا کہ تیرا قاتل میں ہوں۔ ابو جہل نے کہا کہ نہیں، تجھ سے پہلے مجھے کوئی قتل کر گیا ہے۔ ایک قول یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے سینے پر بیٹھ کر کہنے لگے، اے اسلام کے بدترین دشمن، تم تو فرعون سے بھی زیادہ بدبخت نکلے۔ فرعون نے بھی مرتے وقت اپنی غلطیوں کو مان لیا تھا کہ میں غلط تھا، لیکن تم تو مرتے ہوئے اسلام کے خلاف بکواس کر رہے ہو۔ یہ سن کر ابو جہل نے جواب دیا کہ اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر میرا یہ پیغام دے دینا کہ ابو جہل تو اس دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن وہ یہ پیغام دے گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن میں ہی ہوں۔ ابو جہل کی زبان سے یہ سن کر میں نے ابو جہل کی تلوار سے ابو جہل کے جسم سے اس کا سر جدا کر کے رکھ دیا۔ فرماتی ہیں کہ میں جسم سے سر جدا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گیا۔ میں نے آقا دو جہاں کی بارگاہ میں ابو جہل کا سر پیش کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لو ابو جہل کا سر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک یہی ابو جہل کا سر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کے سر کے پاس کھڑے ہو کر فرمانے لگے، یہ کافر ابو جہل اس امت کا سب سے خطرناک اور ظالم فرعون ہے۔ ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، جبکہ میری امت کا فرعون ابو جہل تھا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ بدبخت ہلاک ہو گیا۔ روایت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے پر ابو جہل کی لاش سار اور قریش کے 24 سرداروں کو ایک کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن میدان بدر میں رہے اور جاتے ہوئے اس کنویں پر بھی گئے جہاں کفار مکہ کی لاشیں پھینکی گئی تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنویں پر کھڑے ہو کر قتل ہونے والوں کو یہ فرمایا کہ اے کنویں میں پھینکے گئی لاشیں، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا ہوتے ہوئے پا لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ثابت ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدھی رات کے وقت یہ ان تمام لاشوں کے نام لے کر فرمایا، اے ابو جہل بن ہشام، اے عتبہ بن ربیعہ۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کنویں میں پھینکی گئی لاشوں کے نام لیتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم نے رب کائنات کا وعدہ پورا ہوئے دیکھ لیا ہے؟ کیا تم نے اپنے خداؤں بتوں کا وعدہ سچ پایا؟ میرے خدا نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ سچ ثابت ہو گیا ہے۔ اس پر صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لاشوں سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو باتیں میں ان سے کر رہا ہوں تم ان لاشوں سے زیادہ نہیں سنتے ہو، بس یہ لاشیں بول نہیں سکتی، سب کچھ سن رہی ہیں۔ امام طبرہ لکھتے ہیں کہ محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ بعض علماء اکرام نے یہ بات بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ تم لوگوں نے مجھ سے دشمنی کی، بلکہ دوسرے لوگوں نے مجھ سے دوستی کی۔ تم نے مجھ کو میرے ہی شہر سے نکال دیا، دوسرے لوگوں نے مجھ کو اپنے شہر میں پناہ دی۔ تم لوگ مجھ کو جھوٹا کہتے رہے، دوسروں نے مجھے سچا اور آخری نبی کہا۔ تم لوگوں نے مجھ کو بے شمار تکالیف دیں، لیکن دوسرے لوگ میری تمام پریشانی میں شریک رہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تو اپنے رب کائنات کے وعدے کو سچ پایا ہے۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔
دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین۔ ایسی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ایسی اسلامی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔